اس ترقی یافتہ دور میں جب کہ انسان مریخ پر جا بسنے کی سوچ رہے ہیں، ہمارے وطن کے کسی علاقہ میں جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے اور ان واقعات پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ بے شک آپ نے اپنے ملک کے بہت سے ترقی یافتہ بڑے اور چھوٹے شہر، دیہات، قصبے اور گاؤں دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے کوئی سلیمان کے سلسلہ میں آباد پہاڑی بستیاں شاید ہی دیکھی ہوں، جن میں عرصہ قدیم سے بسنے والے قبائل آج بھی اپنی صدیوں پرانی روایات اور ریت پریت پر پابند ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں زیادہ تر خوبصورت اور جڑی بلوچ قبائل آباد ہیں، اور اس علاقہ کا حقیقی طرز زندگی ہم بڑے شہروں کے باسیوں سے اوجھل ہی رہا ہے۔ تاہم ہمارا تعلق چونکہ صحیح سرور شہر سے رہا ہے، لہٰذا ہمارا آنا جانا مدتوں سے کوئی سلیمان کی آباد بستیوں کی جانب لگا رہتا تھا کہ جہاں میرے والدین کے قریبی رشتہ دار رہتے تھے، اور وہاں ہمارا آبائی گھر بھی تھا۔ میں بھی وہاں اکثر غمی اور خوشی کے موقعوں پر جا بستی تھی۔ یہ 40 برس پرانی بات ہے۔ ان دنوں میں 12-13 سال کی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ آج بھی مجھے اپا گلزار کا چہرہ ایک دمکتے ہوئے چاند کی طرح یاد ہے۔ تب میں اپنی خالہ زاد گلزار کے ساتھ رہا کرتی تھی، کیونکہ میری ماں بیمار تھی اور والد صحیح سرور میں مینیجر تعینات تھے۔ یہ شہر ڈیرہ غازی خاں کے قریب تھا، جہاں سرکاری اسپتال میں علاج معالجہ کی خاطر میرے والد اماں جان کو بھی ساتھ صحیح سرور لے گئے تھے اور مجھے وہ خالہ کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ بتاتی چلوں کہ خالو میرے سگے تایا بھی تھے اور ہمارا آبائی گھر ایک ہی تھا۔ ہماری دادی جان نے مجھ کو صحیح سرور والدین کے ہمراہ نہ بھیجا کہ ان کو مجھ سے بہت انیس تھی۔ میں بھی یہاں بہت خوش تھی کہ خالہ اور گلزار مجھ سے پیار کرتی تھی۔ مجھ کو خالہ کے پاس رہنے کی والدین کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ ہمارا گاؤں اونچائی پر تھا، جہاں سرسبز درخت اور موسم سرما میں برف گرتی تھی۔ یہاں کے لوگ ان ذریعہ معاش مویشی پالنا اور اپنے قطعات ارضی پر بارنی فصل اگانا تھا۔ یہاں لڑکیاں مویشی چرانے اور جھرنے سے پانی بھرنے کو آر نہ جانتی تھیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آپا گلزار کو چپ سی لگ گئی ہے۔ وہ باغوں سے آتی تو کھانا نہ کھاتی، گدیلے پر لیٹ جاتی اور بس چھت کو تکتی تھیں۔ خالہ ان کو کھانے کے لیے آوازیں دیتی رہتی تھیں۔ یہ آثار اچھے نہ تھے۔ میں فکر مند تھی کہ وہ مجھ سے بھی پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہ تھی۔ چاہتی تھی کہ جو ان کے دل میں ہے وہ زباں پر لے آئے۔ ایک روز ہم دونوں جھرنے پر گئے۔ واپسی پر ایک نوجوان کو دیکھا۔ مجھے لگا کہ کسی کے انتظار میں ہے۔ پہلے تو میں نے وہم جانا، لیکن اچانک گلزار کی جانب نظر اٹھی۔ وہ اس نوجوان کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی من چاہی صورت کو دیکھ لیتا ہے تو آنکھوں میں جوت جلنے لگتی ہے۔ عمر میں ان سے چھوٹی ضرور تھی، مگر اتنی بھی نادان نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ضرور کوئی بات ہے۔ انہوں نے ایسے سر جھکا لیا جیسے اپنی خطاؤں کو تسلیم کر رہی ہوں۔ جب دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو گھر آتے ہی میں نے ان کے پیچھے پڑ گئی۔ تب انہوں نے میری بنتی کی کہ میری بہن گوہر، تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اس روز سے فکر نے مجھ کو جکڑ لیا۔ دن رات ایک ہی بات سوچتی تھی، اگر بابا اور بھائیوں کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں تایا کو بڑے بابا کہتی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج تھے، مگر ان سے بھی زیادہ سخت گیر تو گلزار کے بھائی تھے۔ ان کو علم ہو جاتا اگر کسی اجنبی نوجوان ان کے گھر کی لڑکیوں کے رستے میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا ایسا بندوبست کر دیتے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں نظر نہ آ سکتے۔ ایک روز کمرے میں بلا کر بتایا کہ آج ہماری ایک بھیڑ کے گلے میں دھاگے کے کسی گھنگرو ڈالا ہے اسی نے جس کو تم نے رستے میں کھڑا دیکھا تھا۔ ایسا کہتے ہوئے گلزار آپا کا رنگ گلابی ہو گیا۔ وہ تھوڑا سا شرما رہی تھی، جبکہ آنے والے وقت کا خوف ان کے چہرے سے نمایاں نہیں تھا۔ آپا، کیا اس معاملے میں تم کو میری ضرورت ہے؟ کیونکہ مجھ کو لگتا تھا ان کو گھر کے مردوں کا خوف تو ہے نہیں۔ تبھی ایسا میں نے ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہا۔ میری بہن میری چال بازی کو نہ سمجھتے ہوئے خوش ہو گئی۔ ہاں، تمہاری مجھے سخت ضرورت ہے، کیونکہ تم پر اعتبار ہے۔ اچھا تو کہو نا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولی، بھیڑ کے گلے میں گھنگرو ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے جڑنے پر بلایا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ ہاں، چلوں گی، میں نے جواب دیا۔ اس جگہ درخت کا ایک ایسا جھنڈ تھا جس میں اگر دو انسان چھپ کر بیٹھ جائیں تو آسانی سے نظر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اس طرح دو تین بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بظاہر یہ جگہ محفوظ نظر آتی تھی، لیکن محبت کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوتی۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اسے اس پر خطرے رستے پر تنہا سفر نہ کرنے دوں۔
بلکہ ساتھ چلوں تاکہ اگر کوئی ادھر آ گزرے تو انہیں بر وقت خبر دے کر بدنامی سے بچا لوں۔ یہ صرف بدنامی کا معاملہ نہ تھا، اس میں ان دونوں کا مرنا جینا چھپا ہوا تھا۔ وقت مقرر ہم کوئے ہیکل پتھروں سے گھڑے اس گنجن تنہائی کے پاس پہنچے جو جھرنے سے چند قدم پر تھا اور جہاں درختوں کا جھنڈ تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جان باز پہلے ہی پہنچا ہوا تھا۔ نزدیک سے پہلی بار میں نے اسے دیکھا صورت سے بھلا لگتا تھا۔ سیرت کا خدا کو پتہ تھا، محبت تو جذباتی ازلی تھی کہ وقتی۔ مجھے ان دونوں کی سمجھ نہ تھی، مجھے تو اپنی بہن غرض تھی جو اپنے دلی جذبات کے آگے بے بس تھی اور دور اندیشی سے محروم ہو چکی تھی۔ اب جب گلزار جھرنے پر جانے کا کہتی، مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا۔ گھر سے نکلنے تک میں منع کرتی مگر وہ قدم روک نہ پاتی، مجبوراً ساتھ ہو لیتی۔ اکیلے جانے میں زیادہ خطرہ تھا اور میں ہر صورت اپنی خالہ زاد کو نقصان سے بچانا چاہتی تھی۔ رستے میں بھی کہتی جاتی، آپا جان اب بھی کچھ نہیں گیا، قدموں کو تھام سکتی ہو تھام لو، تمہاری اس منمانی کا انجام ٹھیک نہ ہوگا۔ بس آج جا رہے ہیں، سمجھو کہ آخری بار، آئندہ تمہاری بات مانوں گی اور ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے ایسا وعدہ بہت بار کیا مگر ہر بار توڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس راہ میں ایسے وعدے صرف توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن آپا گلزار نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ جان باز نے مجھے شادی کا کہا ہے۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے آپا، ہم اپنے قبیلے سے تو باہر نہیں جا سکتے، اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ یہ سن کر وہ بجھ گئیں۔ اگلے دن میری طبیعت خراب ہو گئی، بخار کی وجہ سے لحاف سے نکل نہ سکی، اونچے نیچے پہاڑی راستے پر چلنے کے قابل نہ تھی۔ گلزار کو جانے سے میں نے روکا، واسطے دیے کہ اکیلی مت جاؤ ورنہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ میں مشکیزہ لے کر جا رہی ہوں، بائی کا ریزور کو جائیں گے تو وہاں سے پانی لے آئیں گے۔ انہوں نے ہم کو مشکیزے سے پانی لانے کو منع کیا تھا، وہ چلی گئی، میرے منع کرنے کی خاطر میں نہ لائیں۔ آج میرا دل بجھ گیا، طرح طرح سے دھڑک رہا تھا، میری بہن اکیلی گئی تو ضرور آج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ چلی گئی اکیلی ہی۔ آج والد اور بھائی گھر نہ تھے، وہ کھیتی باڑی کی خاطر گاریزوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ گلزار کو کسی کا ڈر نہ تھا، جانے کیسے وہ اتنی دلیر ہو گئی تھی۔ اگلے 2-3 دن تک میرا بخار نہ اترا اور آپا کے سر سے اکیلے جانے کا خوف بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ ان کی ہمت بڑھ گئی تھی، وہ اکیلی ہی جانے لگی۔ شاید تقدیر نے ایسے ہی برے دنوں کی طاق میں تھی۔ اتفاق کہ ایک روز بھائی نے اسے جھرنے کی طرف اکیلے جاتے دیکھ لیا۔ ان کے جی میں کیا سمائی کہ وہ ان کے تعاقب میں لگ گئے۔ گلزار آپا تیز تیز قدموں سے جا رہی تھی، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی اسے ہوش نہ رہا تھا۔ وہ اب اپنے کان بند کر چکی تھی، کوئی آہٹ کوئی آواز ان کو سنائی نہ دیتی تھی۔ جو ہی وہ ملاقات کی جگہ پہنچی، مشکیزہ زمین پر پھینک دیا اور پتھروں کی اوٹ کو جانے لگی۔ تبھی جان باز قدموں کی چاپ سن کر باہر آ گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی۔ ابھی وہ جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ اس نے بڑے بھائی کو ادھر آتے دیکھ لیا۔ جان باز تو اس کو دیکھتے ہی سر پٹ بھاگا اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپا نے بھی دوڑ لگائی، تبھی مشکیزہ اٹھا لیا اور جھرنے کی طرف جانے لگی مگر بھائی سر پر پہنچ گیا۔ بھائی کے تیور اچھے نہ دیکھ کر انہوں نے مشکیزہ پھینک دیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ شاہ رخ نے ان کو وہاں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، ان کے پیچھے گھر آ پہنچا اور آتے ہی بندوق کی نالی سیدھی کر دی۔ آنا فانا کئی گولیاں آپا کے سینے میں اتر گئیں۔ خالہ نے یہ منظر دیکھا تو بیٹی کی سمت دوڑی، اس کے اور گولیوں کے بیچ آنے کی کوشش میں، مگر وہ بیٹی کو نہ بچا سکیں۔ شاہ رخ نے ماں کو مرتی ہوئی بیٹی کے قریب پہنچنے نہیں دیا اور انہیں پکڑتے رکھا۔ دوسرا بھائی جو گھر پہنچ چکا تھا، اس نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ او بکا بھی کوئی نہ سن سکے۔ میں بندوق کی آواز پر کمرے سے باہر نکلی تو یہ منظر دیکھا کہ میری سانس رک سی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے گلزار آپا تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئی۔ اسی وقت دوسرے بھائی بھی آ گئے، سب نے مل کر لاش کو گھر سے پچھواڑے پر جہاں لکڑیاں ذخیرہ تھیں اور بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھیں، گڑھا کھود کر دفن کر دیا اور سارے علاقے میں مشہور کر دیا کہ گلزار نالے پر کپڑے دھونے گئی تھی، پاؤں پھسل جانے سے پانی میں گر کر ڈوب گئیں اور اس کی لاش نہیں ملی۔ لاش ظاہر ہے کیسے ملتی؟ ایسی لاشیں جن کو پانی کے تیز بہاؤں سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہوتا، یہ بہتی ہوئی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں۔ انہیں نہ کوئی تلاش کر سکتا ہے اور نہ پکڑ سکتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے اس خبر کو ایسے سنا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ وہ سمجھدار لوگ جانتے تھے کہ ایسی خبروں کی نہ تو تشہیر کرنا چاہیے اور نہ افسوس، ان باتوں کا ذکر کرنا بھی اچھی روایات کے خلاف ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کے پیچھے کسی خاندان کی عزت ناموس کے نایاب موتیوں کی آب برقرار رکھنا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے قبیلے کے ہر مرد کے خیالات تھے۔ اس روز کے بعد جان باز تو اس طرح غائب ہوا کہ اس کو پھر کسی نے نہ دیکھا۔ گلزار کے بھائیوں نے اس کو ہر ممکنہ ٹھکانے پر تلاش کیا مگر سراغ نہ ملا۔ یقیناً وہ پہاڑ سے اتر کر کسی میدانی علاقے میں چلا گیا تھا، کیونکہ زندگی بچانے کا بس یہی ایک طریقہ تھا، اس کے پاس اپنے علاقے سے ہمیشہ کی جلا وطنی۔ اس واقعے نے میری خالہ کے گھر کو زندہ قبرستان بنا دیا۔ جب امی آئیں خالہ ان سے لپٹ کر خوب روتی تھی، کہتی تھی کہ تم اور تمہارا شوہر ادھر ہوتے تو شاید میری گلزار کو بچا لیتے۔ اماں، میں اور بابا جان ہم 3 نفوس ایسے ہی تھے جن سے اس کی جان بخشنے کی امید کی جا سکتی تھی، لیکن گلزار کے بھائیوں نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ تو فوری اور آنا فانا تھا، خاص طور پر شارو اور افغن کا رویہ۔ بعد میں یقیناً وہ بھی افسردہ ہوئے ہوں گے۔ کسی کو انہوں نے اتنا وقت ہی نہ دیا کہ کوئی آگے بڑھ کر ڈال بن جاتا، گلزار کی جان بچا سکتا۔ سب کو افسوس یہ تھا کہ کم از کم بھائی اس کو کچھ کہنے سننے کا موقع تو دیتا، لیکن جو قتل آج بھی غیرت کے نام پر ہوتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ اس میں عورت کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ عمل اشتعال میں اور فوری طور پر ہی سرزد ہوتا ہے۔ کم سن لڑکیاں جوان جذبوں کی مالک ہوتی ہیں، کم اندیشی اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں، لیکن میری بہن نے پاک دامنی کو عزیز رکھا تھا، وہ پھر کیوں کر سزائے موت کی حقدار ہوتی۔ اس واقعے کے بعد میرے والد مجھے اپنے ساتھ صحیح سرور لے آئے تھے اور پھر ہم یہیں کے ہو رہے۔ ج ڈیرہ غازی خان۔